बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो 13 रुकनी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, इस इजलास की जो गर्मा गर्म कार्रवाई रही उसका अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि जुडिशल कमीशन के इजलास का जो 3 नुकाती एजेंडा था, उस एजेंडे पे कसरत राय के साथ कैसे फ़ैसला हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा, 2 अहम जुडिशल कमीशन के अरकान, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान हैं, उनकी तरफ से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या बड़ा सरप्राइज़ दिया गया। जुडिशल कमीशन के इजलास की ये सारी कहानी जो प्रोसीडिंग हुई है, आप नाज़रीन की खिदमत में इस वीडियो लॉग में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमसे कोई गलती होती है तो एडवांस में आप तमाम देखने वालों से माजरत ख़्वाह हैं। तो मामला नाज़रीन ये है कि आज 2 बजे का वक्त दिया गया था जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए, और आज के जुडिशल कमीशन के इजलास का जो एजेंडा था, एजेंडे से हट के भी एक और आइटम जो है वो डिस्कस किया गया, क्योंकि चीफ जस्टिस जो कि जुडिशल कमीशन का सरबराह होता है, जुडिशल कमीशन का चेयरमैन होता है, उसका प्रोगेटिव होता है कि वो अपनी सवाबदीद पे कोई एजेंडा आइटम नया भी कमीशन के इजलास पे रख सकता है, और जुडिशल कमीशन की अक्सरियत भी कसरत राय के साथ किसी नए एजेंडे को कमीशन के इजलास में इंट्रोड्यूस करवा सकती है। यहाँ पे नाज़रीन मैं वीडियो को पॉज करूँगा, अजान हो जाए, अजान के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो नाज़रीन, जुडिशल कमीशन के इजलास का जो वक्त जैसे मैंने बताया कि 2 बजे के था, और तकरीबन कोई 4:30 पौने 5 बजे तक जुडिशल कमीशन का ये इजलास जारी रहा। अब जुडिशल कमीशन के इजलास पे का जो एजेंडा था वो इतना मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कि इतना ज़्यादा आज के कमीशन के इजलास में वक्त लगता, लेकिन वक्त नाजरीन लगा। और जुडिशल कमीशन के जो 13 अरकान हैं उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, कमीशन के सरबराह, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, और बाकी जो 8 अरकान हैं उसमें 2 हुकूमत के नुमाइंदे हैं, एक शेख आफ्ताब हैं, एक फारूक एच नाइक हैं, 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, बैरिस्टर अली ज़फ़र, ये 9 हो जाते हैं। बाकी उसमें एक वज़ीर कानून हैं, 10 हो जाते हैं, एक अटर्नी जनरल हैं, 11 हो जाते हैं, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा है, 12 अरकान हो जाते हैं, और एक खातून रुकन हैं जिन्हें स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नामजद किया गया है। ये 13 अरकान हैं जिन्होंने आज एजेंडा नंबर आइटम नंबर 1 पे सबसे पहले बहस का आगाज़ किया। वो एजेंडा आइटम नंबर ये था कि अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दस्तयाब ना हो तो उनकी अदम दस्तयाबी की सूरत में जुडिशल कमीशन में उस हाई कोर्ट की कमीशन के इजलास में नुमाइंदगी कौन करेगा। तो 4 नाम आज जुडिशल कमीशन के इजलास में जो अप्रूव हुए हैं, उसमें सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मकबूल बाकर बड़ा ज़बरदस्त नाम है, ईमानदार नाम है, गैर जानिबदार नाम है, क्रेडिबल नाम है, जिन्हें जब तक सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं लग जाते उस वक्त तक जो हैं मकबूल बाकर साहब जो हैं जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की वहाँ पर नुमाइंदगी करेंगे। इसी तरीके से बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड लांगू साहब का नाम लिया गया है, और अगर पेशावर हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर जस्टिस शाकरुल्लाह जान सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके नाम की मंजूरी दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप जानते हैं कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, तो वहाँ पर भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस फ़िलहाल दस्तयाब नहीं हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शौकत सिद्दीकी, दबंग जज इमरान खान साहब के दौर में उनको टारगेट किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के अहदे से उनको हटा दिया गया, और अगर उनको जज के अहदे से बरतरफ ना किया जाता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, जो कि एक गैर कानूनी, गैर आइनी फ़ैसला था, जानिबदार फ़ैसला था, गैर शफाफ फ़ैसला था, तो जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते। लेकिन अब जुडिशल कमीशन ने उन्हें
قائم مقام چیف جسٹس کے ہونے تک اور نئے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک جو ہے جوڈیشل کمیشن کا ممبر جو ہے وہ تعینات کر دیا ہے. تو یہ میرے خیال سے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے لیے ایک بڑی رسپیکٹ ہے, بڑی عزت کی بات ہے. ایجنڈا آئٹم نمبر 2 ناظرین یہ تھا کہ جیسے شجاعت علی خان جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں, ان سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے ایک اجلاس میں آبزرویشن پاس کی گئی تھی کہ یہ جو جج صاحب ہیں یہ سپریم کورٹ کے جج بننے کے اہل نہیں. اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے, اس کی نیٹی گریٹی کیا تھی, مزید اس کی ڈیٹیل کیا تھی کہ کیوں سپریم کورٹ کے جج بننے کے اہل نہیں, میں اس ڈیپتھ میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کہ چونکہ آج جوڈیشل کمیشن نے ان کے خلاف جو آبزرویشن پاس کی تھی ان آبزرویشن کو حذف کر دیا ہے, ان آبزرویشن کو جوڈیشل کمیشن کی جانب سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے, ایکسپنج کر دیا گیا ہے. اب ناظرین جو ایکسپنج کیے گئے جو آبزرویشن تھے, جو ریمارکس تھے, اب اس میں مین ریمارکس جو ہیں وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے تھے کہ ایک ایسا شخص جو ہے جو سپریم کورٹ کا جج بننے کا اہل نہیں, اسے تو پھر لاہور ہائی کورٹ کا جج بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کے خلاف تو سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہونی چاہیے. ویسے ناظرین مختلف حلقوں میں یہ رائے پائی جاتی رہی کہ جو جسٹس شجاعت علی خان صاحب ہیں اور جسٹس علی باقر نجوی صاحب جو ہیں یہ منظور نظر ہیں, ان کا جو تعلق ہے وہ بڑا تگڑا ہے, یہ خود بڑے تگڑے جج ہیں, تگڑے لوگوں کی ان کو بیکنگ حاصل ہے مبینہ طور پہ. تو اس لیے بھی کہا گیا تھا کہ یہ, بلکہ میں آپ کو ایک اور قصہ سناتا ہوں. ہماری چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہو رہی تھی. اس ملاقات میں حسنات ملک صاحب نے یا پتہ نہیں قیوم صدیقی صاحب نے یہ سوال کر دیا جب وہ ملاقات کے بعد تمام لوگ اٹھ رہے تھے یحییٰ افریدی صاحب سے کہ یہ دیکھا جا رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ جو تعیناتیاں عدالتوں میں, اعلیٰ عدلیہ میں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہو رہی ہیں, اس میں ایگزیکٹو کا جو رول ہے, اب ایگزیکٹو میں اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے, اس کا کردار بڑا بڑھ گیا ہے. تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اس سوال کا جواب یہ دیا تھا, غالباً 10 جنوری کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا یا جس بھی ڈیٹ کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا. یحییٰ افریدی صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ کی بات درست ہوتی, جو سوال آپ نے پوچھا ہے, تو پھر لاہور ہائی کورٹس کی تعیناتیاں مؤخر نہ ہوتی, پوسٹ پون نہ ہوتی, وہ تعیناتیں بھی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہو جاتی. اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے سوال کے ساتھ جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان, جس میں علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گور علی خان صاحب اور جوڈیشل کمیشن کے ججز ارکان منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب اگر جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کا بائیکاٹ نہ کرتے تو لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑے اچھے جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج لگ جاتے, سپریم کورٹ کے جج بن جاتے. یہ ان کی طرف سے کہا گیا جب لاہور ہائی کورٹ سے 2 ججوں کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کا معاملہ آج کے اجلاس سے پہلے کسی گزشتہ اجلاس میں جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا تھا. اب وہ جو جج جس کی طرف اس وقت یحییٰ افریدی صاحب اشارہ کر رہے تھے, آج ان کے نام کی منظوری تو نہیں ہوئی, اور جن کے نام کی منظوری ہوئی وہ جسٹس باقر نجوی صاحب ہیں. اب باقر نجوی صاحب کا نام جو ہے وہ 9/4 کے تناسب سے جو ہے وہ پروو ہوا ہے, منظور کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے جج کے لیے. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے, حکومتی ارکان نے, پاکستان بار کونسل کے نمائندہ نے, خاتون رکن جوڈیشل کمیشن نے, اٹارنی جنرل نے, وزیر قانون نے 9 ووٹ ڈالے ہیں. 4 جج جو مخالفت کرنے والے ہیں اس میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں. جسٹس امین الدین خان نے جسٹس باقر نجوی کو سپریم کورٹ کے جج بنانے کے حق میں ووٹ دیا ہے. 9/4 سے یہ فیصلہ کیا گیا. تحریک انصاف والے جو اعظم سواتی صاحب بات کر رہے ہیں, اور اعظم سواتی صاحب کے اوپر جو سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے کہ یہ تو منظور نظر لوگ ہیں جی اعظم سواتی صاحب, یہ تو بیرسٹر گور صاحب منظور نظر لوگ ہیں, یہ تو بیرسٹر علی ظفر منظور نظر لوگ ہیں, یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب منظور نظر ہیں, یہ جا کے بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں. تو کیا آج پاکستان تحریک انصاف جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اپنے موقف سے دستبردار ہوگی؟ یہ ناظرین سوال ہے. جیسے باقر نجوی صاحب کے حق میں پی ٹی آئی نے ووٹ دیا ہے, پی ٹی آئی کے ارکان نے ووٹ دیا ہے,
تو کیا وہ اپنے موقف سے دستبردار ہو گئی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو جیسے شجاعت علی خان صاحب، ان سے متعلق جو آبزرویشن دی گئیں، ان آبزرویشن کو ایکسپنج کرنے میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ دیا کہ بالکل یہ ٹھیک ہے کہ جیسے شجاعت علی خان کے خلاف جو آبزرویشن دی گئیں وہ آبزرویشن نہیں ہونے چاہیے تھی۔ تو آج جو پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو فیصلہ لیا، اس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی سرپرائز ہوں گے کہ میں نے ان کے ساتھ اس وقت کیا توقع کی تھی، اور آج پاکستان تحریک انصاف نے کہاں پہ ووٹ کیا، کیسے ووٹ کیا۔ میرے انالیسس کے مطابق تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، جوڈیشل کمیشن کے باقی ارکان جنہوں نے شجاعت علی خان کی یا باقر نجوی صاحب کی مخالفت کی ہے، ان کو بھی تحریک انصاف کے آج کے کنڈکٹ سے ایک بڑا سرپرائز ملا ہوگا، اور شاید حکومت والے بھی حیران ہوئے ہوں گے۔ حکومت کو بھی سرپرائز ملا ہوگا کہ یہ 7 ووٹوں سے بڑھ کے آج ہمارے ووٹ وہاں پہ 9 ہو گئے ہیں۔ اور آج کے اجلاس میں اسپیشل ایجنڈے کے طور پہ، کیونکہ 2 جج لاہور ہائی کورٹ سے تعینات ہونے تھے، باقر نجوی صاحب کا نام تو ہو گیا، شجاعت علی خان صاحب کا تو نام نہیں ہو سکا، تو پھر نام غور کیا گیا، اسپیشل ایجنڈا آئٹم جو متعارف کیا گیا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا، کہ ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے اور لاہور ہائی کورٹ میں نیا چیف جسٹس جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے۔ لیکن لازم یہ جو ایجنڈا آئٹم تھا کہ عالیہ نیلم صاحبہ سپریم کورٹ کی جج ہوں، لاہور ہائی کورٹ میں نیا چیف جسٹس ہو، یہ بھی چونکہ مطلوبہ ووٹ نہیں مل سکے، تو مطلوبہ ووٹ نہ ملنے پر عالیہ نیلم صاحبہ کا نام سپریم کورٹ کے جج کے لیے مسترد ہو گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے ان کا نام اپروو رہا۔ اور یہ بات سامنے آئی کہ بطور لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس کے طور پہ عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ بہترین انداز سے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کر رہی ہیں۔ تو یہ تھا ناظرین جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی کارروائی کا جو احوال تھا، اس کی ڈیٹیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ باقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ کو پروگرام پسند آتا ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔